شکیل بدایونی صاحب کے ایک شعر کے ساتھ میں اگلے شاعر کو دعوت دوں گا۔ مجھے آ گیا یقین سا کہ یہی ہے میری منزل، مجھے آ گیا یقین سا کہ یہی ہے میری منزل، سر راہ جب کسی نے مجھے پکارا، مجھے دفعتاً پکارا، سر راہ جب کسی نے مجھے دفعتاً پکارا۔ آپ کی خدمت میں جناب اکو علوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے عرصے کے بعد دفعتاً کسی نے پکارا، بالکل بہت درست کہا آپ نے۔ وہ اس لیے کہ سب سے پہلے میں آج اس محفل کی انعقاد پر جو آپ نے سہیل ثاقب صاحب کی الوداعی پارٹی رکھی ہے، اندر سے ویسے دل بھر آ رہا ہے، کیونکہ ہم 3 دہائی سہیل بھائی کے ساتھ وقت گزارے ہیں اور بھابھی محترمہ بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ لوگ شاید اس زمانے میں ہو یا نہ ہو، لیکن میں بتا رہا ہوں 30 سال سے ہم لوگ رفاقت میں ہیں۔ 15 سال سے۔ ہاں، تو آدھا تو نصف ہو ہی سکتا ہے نا، تو میں نے 15 سال اور زیادہ دیکھے ہیں۔ تو اس 15 سالوں میں میں نے سمجھتا ہوں کہ منطقہ شرقیہ میں کوئی ایسا شاعر تو دور، سامعین کو بھی اگر پوچھو تو سہیل ثاقب کا غیر معلوم ہے، کیونکہ ان دنوں جو محفل منعقد ہوا کرتی تھی اس میں سب سے بڑا جو اہم قدم سہیل ثاقب صاحب نے اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے گھر پہ ہر مہینے کے اینڈ میں یا کسی مہینے کی شروعات میں ایک نشست ہوا کرتی تھی، اور وہ نشست بالخصوص شعراء اکرام کے لیے ہوتی تھی۔ وہ شعراء اکرام جو منجے ہوئے ہیں، وہ شعراء اکرام جو جدید لکھنے والے ہیں، وہ جو ان دونوں کے بیچ میں ہیں، ہر ایک کے لیے در کھلا ہوا تھا، اور وہاں پر ایک قافیہ یا کوئی ردیف یا کوئی شعر دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس پہ تواضعی کے لیے کہا جاتا تھا کہ اگلی محفل میں اگر آپ جب آؤ گے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں یا آپ میں لکھنے کی صلاحیت ہے، تو آپ اس شعر پر یا اس نظم پر آپ پھر غزل لکھ کر لے کے آئیں۔ اور یقین جانیے ان دنوں جو چوٹی کے شعراء تھے، اللہ غری کے رحمت کرے، بہت سے ایسے شعراء ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں، منتظر صاحب نہیں رہے ہیں، اقبال فرید میسوری نہیں رہے ہیں، اور طارق محمود نہیں رہے، تو وہ ایک ایسا دور تھا کہ اس وقت میں جو غزلیں سامنے آتی تھی نکھر کے آتی تھی، اور کبھی کسی شاعر کو کسی دوسرے شاعر سے نہ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ آپ نے تنقید کیوں کی یا آپ نے اس میں خامی کیوں نکالی، کھلے دل سے شاعری ہوا کرتی تھی۔ اور انہی میں جو لوگوں نے اپنے آپ کو ابھارا ہے، سکھا ہے، ان میں سے ایک میں بھی ہوں کہ میں ان کی محفلوں میں آتا جاتا رہا ہوں۔ تو سہیل بھائی، قدر یعنی عزت و عظمت کے ساتھ میں آپ کو جی الوداعی تقریب آپ کی ہو رہی ہے، لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہوں، کہنے کو بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب آج آپ نے بلایا ہے تو میں شاید ہم نے آپ کو پہلے بھی تھا، لیکن ہمیشہ آپ سفر میں رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں سفر میں رہا ہوں۔ بہرکیف زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، آپ دونوں حضرات کا، میں آپ کے اہلیہ کر آپ کا دونوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ محفل سجائی۔ غزل کے ایک مطلع چند شعر۔ جناب صدر، نہ کوئی درس نہ عنوان ہے میری کہانی میں، نہ کوئی درس نہ عنوان ہے میری کہانی میں ہے، انوکھا رنگ ہے لیکن کہانی کی روانی میں۔ نہ کوئی درس نہ عنوان ہے میری کہانی میں، انوکھا رنگ ہے لیکن کہانی کی روانی میں، اور میں ذکر خیر سے لبریز غزلیں ہی سناتا ہوں، میں ذکر خیر سے لبریز غزلیں ہی سناتا ہوں، ہزاروں راز ہے پنہاں میری شعلہ بیانی میں۔ ہزاروں، میں سمجھتا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاعر کو داد نہیں دیتا ہے، لیکن یہاں الحمدللہ مجھے داد مل رہی کہ نہ کوئی درس نہ عنوان ہے میری کہانی میں، انوکھا رنگ ہے لیکن کہانی کی زبانی میں ذکر خیر سے لبریز غزلیں ہی سناتا ہوں، ہزاروں راز ہے پنہاں میری شعلہ بیانی میں، اور جہاں کیوں کر بنا ہے اور فنا کے بعد کیا ہوگا، جہاں کیوں کر بنا ہے اور فنا کے بعد کیا ہوگا، مفصل ذکر ہے اس کا کتاب آسمانی میں۔ جہاں کیوں کر بنا ہے اور فنا کے بعد کیا ہوگا، مفصل ذکر ہے اس کا کتاب آسمانی میں، اور ہماری زندگی شطرنج کا ایک کھیل ہے جس میں
ہماری زندگی شطرنج کا ایک کھیل ہے جس میں بہت چالیں چلی جاتی ہے ڈٹ کر زندگانی میں. ہماری زندگی شطرنج کا ایک کھیل ہے جس میں بہت چالیں چلی جاتی ہیں ڈٹ کر زندگانی میں. اور شعر دیکھیے گا بالخصوص کہ غرور و فخر میں جینا عذاب جان ہوتا ہے. غرور و فخر میں جینا عذاب جان ہوتا ہے. مصائب جھیلنے پڑتے ہیں اکثر بد زبانی میں. غرور و فخر میں جینا عذاب جان ہوتا ہے. مصائب جھیلنے پڑتے ہیں اکثر بد زبانی میں. اور کلام تلخ کی زد میں کئی دل ٹوٹ جاتے ہیں. کلام تلخ کی زد میں کئی دل ٹوٹ جاتے ہیں. ہے لطف زندگی مضمر فقط شیریں بیانی میں. ہے لطف زندگی مضمر فقط شیریں بیانی میں. اور محبت میں صداقت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. بھائی محبت میں صداقت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. ندامت ہی ندامت پیش آتی لنتراری میں. محبت میں صداقت کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے. ندامت ہی ندامت پیش آتی لنترانی میں. اور یہ حالت حاضرہ کے تناظر میں ایک شعر ہوا ہے کہ ہزاروں لعنتیں بھیجوں تیری دستار بندی پر. اشارہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں. ہزاروں لعنتیں بھیجوں تیری دستار بندی پر. سیاست کی غلاظت ہے تیری اس شیروانی میں. ہرے کلر کی شیروانی پہن کر مسلمانوں کے آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے بدبخت. پگڑی باندھی ہرے باندھا ہوا ہے اور جا رہا ہے یہ وزیر اعظم ہے. کھلا کہوں گا صاحب کہ ہزاروں لعنتیں بھیجوں تیری دستار بندی پر. سیاست کی غلاظت ہے تیری اس شیروانی میں. اور بالخصوص کہ شعر توجہ کا طالب ہوں کہ وہی اللہ سب کو یاد آتا ہے مصیبت میں. وہی اللہ سب کو یاد آتا ہے مصیبت میں. جسے ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ شادمانی میں. وہی اللہ سب کو یاد آتا ہے مصیبت میں. جسے ہم بھول جاتے ہیں ہمیشہ شادمانی میں. اور رفیق آ کر کبھی ہم سے بھی پوچھو ماجرا کیا ہے. رفیق آ کر کبھی ہم سے بھی پوچھو ماجرا کیا ہے. وگرنہ کٹ کے رہ جائیں گے رشتے بدگمانی میں. رفیق ہم سے بھی آ کر شکریہ سر بہت بہت شکریہ. رفیق ہم سے بھی آ کر رفیق آ کر کبھی ہم سے بھی پوچھو ماجرا کیا ہے. وگرنہ کٹ کے رہ جائیں گے رشتے بدگمانی میں. اور مطلب پھر کہ نہ کوئی درس نہ عنوان ہے میری کہانی میں. انوکھا رنگ ہے لیکن کہانی کی روانی میں. بہت بہت شکریہ آپ نے غزل سنی. اب میں دوسرے رنگ میں سب نے دو دو پڑھی ہے تو میں کیوں ایک پڑھوں؟ نہیں میں ایک ہی پڑھوں. دیکھیے کئی ہلکی سی کوشش کی ہے غزل سے ہٹ کر نظم کی طرف ایک اشارہ لیا ہے. آپ لوگ کی توجہ چاہوں گا کہ چراغ رفاقت نظم کا جو ہے میرا عنوان ہے چراغ رفاقت. عداوتوں کی منڈیر پر اب رفاقتوں کا دیا جلا ہے. عداوتوں کی منڈیر پر اب رفاقتوں کا دیا جلا ہے. یہ دل کا آنگن ہوا ہے روشن کوئی جو بچھڑا تھا اب ملا ہے. رفاقتوں کی عداوتوں کی منڈیر پر اب رفاقتوں کا دیا جلا ہے. یہ دل کا آنگن ہوا ہے روشن کوئی جو بچھڑا تھا اب ملا ہے. اور ملا بھی ایسے کہ جیسے کوئی نزا کے عالم سے لوٹ آئے. ملا بھی ایسے کہ جیسے کوئی نزا کے عالم سے لوٹ آئے. میں تل ملاؤں وہ بل بلائے بلک بلک کر ہی روتے جائے. ملا بھی ایسے کہ جیسے کوئی نزا کے عالم سے لوٹ آئے. میں تل ملاؤں وہ بل بلائے بلک بلک کر ہی روتے جائیں. ذہن پہ قابو نہ بس میں دل ہے سسک سسک کر لپٹتے جائیں. اور صعوبتیں جو جدائی کی تھی ہمیں ایک دوجے سے کہتے جائیں.
صحبتیں جو جدائی کی تھی ہمیں ایک دوجے سے کہتے جائیں، نہ اشک رکنے کا نام لیتے نہ بند ہوتی کسی کی ہچکی، نہ اشک رکنے کا نام لیتے نہ بند ہوتی کسی کی ہچکی۔ یہ کیا تماشا، یہ کھیل کیسا، سمجھ نہ چاہے سمجھ نہ پائیں۔ یہ کیا تماشا، یہ کھیل کیسا، سمجھ نہ چاہیں سمجھ نہ پائے، اور تھمے جو آنسو رکی جو ہچکی، تو ایک سکتا تھا ہم پہ طاری۔ تھمے جو آنسو رکی جو ہچکی، تو ایک سکتا تھا ہم پہ طاری، نہ جانے ایسا ہوا ہے کیوں کر، تو درون دل سے صدا ہی آئی۔ دیکھیے اب کیا صدا آتی ہے، تھمے جو آنسو رکی جو ہچکی، تو ایک سکتا تھا ہم پہ طاری، نہ جانے ایسا ہوا ہے کیوں کر، درون دل سے صدا ہی آئی، کہ مٹانے نفرت جلائی ہم نے جو شمع الفت کسی کی خاطر، اسی کے دم سے یہ روشنی ہے، اجالا ہے یہ اسی کے دم سے، بنے ہیں اب تو اٹوٹ رشتے، کدورتیں سب نکل گئی ہیں، اور جمی تھی نفرت کی موم دل پر، وہ دھیرے دھیرے پگھل گئی ہے۔ کہا ہے کہ بنے ہیں اب تو اٹوٹ رشتے، کدورتیں سب نکل گئی ہیں، جمی تھی نفرت کی موم دل پر، وہ دھیرے دھیرے پگھل گئی ہے۔ اور نظم کا اختتام ہوتا ہے کہ عداوتوں کی منڈیر تم کو جو راستے میں اگر ملے تو، عداوتوں کی منڈیر تم کو جو راستے میں اگر ملے تو، بس اتنا کرنا، بس اتنا کرنا، دیا رفاقت کا اس پہ رکھنا۔ عداوتوں کی منڈیر تم کو جو راستے میں اگر ملے تو، بس اتنا کرنا، بس اتنا کرنا، دیا رفاقت کا اس پہ رکھنا، اجالا ہوگا ہر ایک جانب، اور اندھیرا چھٹتا دکھائی دے گا، اور گزرنے والا ہر ایک رہزن خلوص دل سے دعا ہی دے گا، گزرنے والا ہر ایک رہزن خلوص دل سے دعا ہی دے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب آپ کی بات کو دیکھ لیں، اگر ہے تو مل جائے گی تو۔ پچھلے دنوں میں ہندوستان گیا ہوا تھا ہمارے بھارت میں، تو وہاں پہ بھی ایک مشاعرے میں طرح غزل لکھی تھی کہ وہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اور میرا خیال جو کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہے کہ اے شمع تجھ پہ رات بھاری ہے، اے شمع تجھ پہ رات بھاری ہے، ہم نے تو عمر یوں گزاری ہے۔ اے شمع، اے شمع تجھ پہ رات بھاری ہے، ہم نے تو عمر یوں گزاری ہے، اور نیند آتی نہیں اسے ہرگز جس کے شانوں پہ ذمہ داری ہے۔ نیند آتی نہیں، نیند آتی نہیں اسے ہرگز جس کے شانوں پہ ذمہ داری ہے، اور عیش میں بھی کٹی ہے عمر کبھی۔ 30 سال تو ہم ساتھ میں رہے، بتایا آپ کو کہ عیش میں بھی کٹی ہے عمر کبھی، اور تنگ دستی میں بھی گزاری ہے۔ سعودی عرب آنے سے نہ پہلے کیا حالت تھے ہمارے، ورنہ کیوں آتے؟ عیش میں بھی کٹی ہے عمر کبھی، تنگ دستی میں بھی گزاری ہے، اور اعلیٰ قد ہے مگر ہے پابہ زمین، اعلیٰ قد ہے مگر ہے پابہ زمین، کیا غضب عجز و انکساری ہے۔ اعلیٰ قد ہے مگر ہے پابہ زمین، کیا غضب عجز و انکساری ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا کہ ہو گئے نا ذلیل و خوار آخر، ہو گئے نا ذلیل و خوار آخر، خواہش نفس کیوں ابھاری ہے۔ ہو گئے نا ذلیل و خوار آخر، خواہش نفس کیوں ابھاری ہے۔ اور عشق ہوتا ہے کیا خبر تجھ کو، عشق ہوتا ہے کیا خبر تجھ کو، زلف برہم کبھی سواری ہے۔ عشق ہوتا ہے کیا خبر تجھ کو، زلف برہم کبھی سواری ہے۔ میں سنوارنے والی کی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی سنوارتا ہوں۔ اور وہ ہے اپنوں کی جان کا دشمن، وہ ہے اپنوں کی جان کا دشمن، اور غیروں سے اس کی یاری ہے، اور غیروں سے اس کی یاری ہے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ اس کو دیکھوں تو دیکھتا ہی رہوں، سہیل صاحب کی طرف نظر کرتا ہوں شعر، کہ اس کو دیکھوں تو دیکھتا ہی رہوں، اس کی صورت ہی اتنی پیاری ہے۔ اس کو دیکھوں
تو دیکھتا ہی رہوں، اس کی صورت اتنی پیاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 30 سالوں میں جو بشاشت آپ کے چہرے کی جو پہلے تھی وہ ابھی بھی برقرار باقی ہے. کوئی میری اس بات کا گواہ ہو نہ ہو محترمہ، غلط کہنا ہوں، کہ اس کو دیکھوں تو دیکھتا ہی رہوں، اس کی صورت ہی اتنی پیاری ہے. اور صبح دم وہ قبول کر لے گا، یقین دیکھیے گا، صبح دم وہ قبول کر لے گا. رات بھر سے دعا تو جاری ہے، صبح دم وہ قبول کر لے گا، رات بھر سے دعا تو جاری ہے. اور جب وہ چاہے گا جان لے لے گا، اس کے قبضے میں جان ہماری ہے. جب وہ چاہے گا جان لے لے گا، اس کے قبضے میں جان ہماری ہے. اور یوں نہ کہیے کہ جان دے دوں گا. سلیم بھائی، آج کل کے عاشق سب یہ کہتے ہیں جان دے دوں گا. یوں نہ کہیے کہ جان دے دوں گا، جان اپنی ہر ایک کو پیاری ہے. یوں نہ کہیے کہ جان دے دوں گا، جان اپنی ہر ایک کو پیاری ہے. اور سب کو اس کی ہی سمت جانا ہے، سب کو اس کی ہی سمت جانا ہے. آج وہ کل ہماری باری ہے، جو مصرع طرح دیا گیا تھا کہ سب کو اس کی ہی سمت جانا ہے. آج وہ کل ہماری باری ہے. اور ایک پل بھی نہ چین آئے رفیق، ایک پل بھی نہ چین آئے رفیق، دل میں ہلچل ہے بے قراری ہے. ایک پل بھی نہ چین آئے رفیق، دل میں ہلچل ہے بے قراری ہے. اور شمع تجھ پہ رات بھاری ہے، ہم نے تو عمر یوں گزاری ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.